إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، 28 رجب 1442 ہجری مطابق 12 مارچ سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے قرآن کا دشمن، قرآن کریم کا دشمن۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، قرآن سے محبت کرنے اور قرآن کی تعلیمات توفیق فرمائے اور قرآنی ہدایات کو پوری دنیا میں لے کر ڈگر ڈگر، نگر نگر، شہر شہر، بستی بستی، دنیا کے گوشے گوشے میں اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائب روز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائب روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اور کسی نے کہا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ اور ہم ایک لاسوال اور اللہ عز و جل کا عزیز ہے۔ آسمان سے نازل فرمائی ہے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے اس کتاب کو سبقاً 23 سال کی مدت میں یہ 30 پارے نازل ہوئے۔ کتنے؟ 23 سال، 23 ایئرس میں جب تک اسلام کے احکامات کی، اسلام کی تعلیمات کی اللہ عز و جل نے موقع اور محل اور حالات کے حساب سے جہاں جہاں اپنے نبی کو گائیڈ کرنے کی ضرورت پڑی، جہاں عام طور پر گائیڈنس کرنے کی ضرورت پڑی، رہنمائی کی خصوصی طور پر ضرورت پڑی، الغرض یہ کتاب مختلف دور، مختلف حالات اور واقعات اور حادثات کو لے کر یہ قرآن اللہ رب العزت نے 23 برس کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اس کا آغاز سورہ فاتحہ کے بعد پہلا پارہ سورہ بقرہ، اس کا آغاز ہی اس بات سے کیا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، اللہ ہی اس کے معنی اور مفہوم کو جانتا ہے کہ الف کا معنی کیا ہے، لام کا معنی کیا ہے، میم کا معنی کیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے فرمایا یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، ڈرتے ہیں، چاہتے ہیں، پرہیزگار،
ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت رہنمائی گائیڈنس ہے۔ آئے حالت کفر میں، بہت بڑے شاعر عرب کے، عظیم شاعر، آپ کو تعلیم جو ایسی ہوتی ہے، کوئی سن لے تو سننے ہو جاتا ہے۔ اس لیے تم بہت بڑے شاعر ہو، عربوں کے بہت بڑے ادیب ہو، عربی اچھی طرح سے جانتے ہو اور سمجھتے ہو، تو تمہیں ہم ہوشیار کیے دیتے ہیں اس آدمی کی بات کو نہیں سننا، اس آدمی کی بات نہیں سننا، سمجھا کر بالکل ٹائٹ کر کے بھر کے انجیکشن عمرہ کرنے کے لیے آیا، مسجد خانہ کعبہ طواف کرنا شروع کیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنی آواز، اور ظاہر ہے کہ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا اتنی بھیڑ بھاڑ، آج جیسے ہزاروں آدمی ایک وقت طواف کرتے اکا دکا، اب وہ طواف کر مکہ میں خانوں میں بیٹھے ہوئے نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ میں عربوں کا مطلب جانکار ہوں، عربی کا، مجھے کیا گمراہ کرتے یہ قرآن اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، غور سے سنا کلام کو، نکل گئے، سوچا یار یہ واقعی بڑا عجیب کلام ہے، پھر دوبارہ چکر، پھر آواز آئی، پھر آخر مجبور ہو کے کہنے لگے، نبی کائنات نے قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کرنا شروع کی، آیتیں پڑھتے جاتے تھے، طفیل بن عمر الدوسی یا عمر بن طفیل الدوسی کی کائنات دل کی دنیا تک بدلتی جاتی ہے۔ آخر بندہ جب اٹھتا ہے تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کسی بشر کا کلام یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی آدمی کا کسی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ہوتی رہے حفاظت ہوا وہ شمع جسے خدا کرے، یہ روشنی ہے، صفت ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ایک ذات اللہ کی اور ایک اللہ کی صفت، اللہ سننے والا ہے صفت ہے، اللہ دیکھ رہا ہے صفت ہے، اللہ بولتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ تَكْلِيمًا، یہ کلام اللہ کی صفت ہے، یہ کلام اللہ، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت پر انگلی اٹھانے والا بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ کی ذات پر انگلی اٹھانے والا ہو۔ اللہ کی صفت کا انکار کرنے والا اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا ہو، وہ کسے باشد،
وہ کلمہ پڑھے، وہ نماز پڑھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، لیکن اگر کسی نے اللہ کی صفت پر حرف گیری کی، انگلی اٹھائی، تو یہ نہ سمجھو کہ اس کا نام عبداللہ، عبد الرحمن و فلانا ڈھکانا ہو تو مسلمان، نہ، وہ کافر ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے، اس کے ایک حرف کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اس کے دشمن ہر دور میں رہے ہیں، قرآن آج بھی پاگل ہیں، دیوانے ہیں، عقل نہیں ہے، خرد نہیں، کل رات کو حالات سے میں دوچار ہوا، اچانک فیس بک کے اوپر چیز وائرل کسی نے بھیجی، یہ کون سی بات؟ میں نے وہ ویڈیو سنی، میرے تو روکے اعوذ باللہ استغفر اللہ، جو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمان، اگر مسلمان ہی دنیا سے مسلمان سمجھتی ہے، لیکن اگر وہ لیکن دنیا اسے سمجھتی ہے اگر اسلام کے خلاف مسلمان ہی آواز بلند کرنے لگے تو پھر آپ سوچ لیں کہ وہ کیسا مسلمان ہوگا۔ بھارت کی سرزمین پر ایک شخص، اس کا نام لینا کوئی ضروری نہیں، جب جانتے ہیں واٹس ایپ پہ جانتے ہیں، بدقسمتی سے وہ ایک مخصوص فرقہ شیعہ کے وقف بورڈ کا چیئرمین بھی ہے، ہندوستان کے کسی ایک اسٹیٹ کا۔ اس نے کل سپریم کورٹ میں کہا کہ میں نے ایک اور یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ اس کے اندر 26 آیتیں ہیں جو لوگوں کو دہشت گردی سکھاتی ہیں، لوگوں کو ٹیررسٹ بناتی ہیں، لوگوں کو آتنکواد بتاتی ہیں، اور مدارس مولوی علماء اس کو لوگوں کو پھیلا کر کے دہشت گرد بناتے ہیں، جو ملک کے بھارت کے لیے بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ اور کہتا کیا ہے وہ آیتیں جسے ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے طاقت کے بلبوتے پر اس کے اندر امنڈمنٹ کیا، تبدیلی کری، اور لوگوں کو بنانے کے لیے تو ہم شہر کیا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ اگر تو نے ایسی بات کہی میری طرف منسوب کر کے تو ہم تیری شہرک کاٹ دیں گے، ختم کر دیں گے، اور دوہرا عذاب۔ اللہ اتنا مجبور ہے کہ ابو بکر اس میں امنڈمنٹ کریں اور اللہ خاموش رہے؟ نبی کے اضافے پر، کمی پر تو اللہ کی شہرک کاٹ دے، اور ابو بکر صدیق نے امنڈمنٹ کری، انہیں معاف کر دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے کری، انہیں معاف کر دیا۔ سیدنا عثمان نے کری، انہیں معاف کر دیا۔ اچھا علی کا نام نہیں لیا؟ ہم نے کہا یہ ہے کون؟ تو جب اس کی جنم کنڈلی سکھایا ہو، اور جس مذہب میں متع حلال ہوں تو متع کی اولاد کا یہی حج ہوتا ہے۔ متع سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟
کاری کی اولاد ہوتے ہیں، جس کو شریعت کا رنگ ایک مذہب میں دے دیا گیا، شیعہ مذہب میں، رافضی میں کلی بات ہے، کہنے کی کیا بات ہے؟ تو یہ رافضی شیعہ ہے، یوز کیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑے مینڈ اس کو یوز کرنے، ہمیں کوئی مظاہرہ کرنا چاہیے نہ کچھ، کیوں؟ یہ اپنی موت خود ہی مرے گا سڑ کے، انشاءاللہ تبارک انشاءاللہ، اللہ کے کلام کے اوپر حرف ڈالا، اللہ کے کلام کے اوپر تہمت لگا، اور یہ شیعہ بھی لیڈر ہے، لیکن یہ عجیب شیعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی بزدلی کا الزام لگا رہا ہے، شیر خدا جن کا لقب اسد اللہ الغالب جن کو کہا جاتا تھا، جن کے نام کی تلواروں کے نام رکھے جاتے ہیں ذوالفقار، حیدر کرار، زہرا سراپا پیکے سید کے شعبے نامدار ہیں، یہ ناپاک ان کا بھی نام کیوں نہیں لے رہا پتہ ہے؟ اس کو دشمنی سیدنا ابو بکر سے ہے، سیدنا عثمان سے ہے، سیدنا عمر سے ہے، سیدنا علی سے بھی دشمنی ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم کہ حضرت ابو بکر صدیق نے طاقت کے زور پر 26 آیتیں اس کے اندر ڈالیں اور حضرت علی خاموش رہے، کفر ہوتا رہا، نشان لوگ ہے ہاتھ پیچھے کھڑا ہوا، امام وقت بھی اگر ندی بیٹھتا ہے تو وہ ٹوکتا ہے، امام حرم کو ٹوکتا، بادشاہ وقت کو ٹوکتا۔ یہ کون سے علی تھے کہ ابو بکر نے 26 آیتیں ڈال دی اور پھر دور فاروقی آیا، انہوں نے بھی 26 آیتیں ڈالی وہی، پھر بھی خاموش ہے۔ بولو یہ حضرت علی کی عزت ہے، محبت ہے حضرت علی سے، یا حضرت علی کی توہین ہے؟ بولو مسلمانوں۔ اور میں کہتا ہوں صرف ابو بکر نہیں، صرف عمر نہیں، صرف عثمان نہیں، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے والا مسلمان ہو سکتا پھر بھی چپ بتاؤ، زمانہ آیا نا خلافت کا، خلفائے اربعہ میں سے چوتھے خلیفہ ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور ایمان رکھنا اللہ خلیفہ بنائے، کیا انہوں نے اپنے زمانے میں نہ کوئی طاقت تھی نہ کوئی پاور، سلطنت اسلامیہ کے اکیلے فرما روا حکمران خلیفہ تھے، امت مسلمہ ان کی خلافت پر متحد، انہوں نے کیوں نہیں یہ 26 آیتیں نکالی؟ نکال دیتے۔ یہ پدی کیا پدی کا شوربہ، جس کے حسب، میں کہتا ہوں حسب نسب کا بھی پتہ نہیں، کوئی انکار کرتی نہیں، ابے کہنے سے کچھ ہوتا ہے؟ تیرے کہنے سے یہ ہوگا کہ 26 آیتیں نکال دو؟ ہم کہتے ہیں اگر یہ کہیں کہ متعے کی اولاد کی بات نہ سن تو میں مجھے رات کو تقریباً 1:30 تک
لیکن الحمدللہ لوگوں نے جواب دینا شروع کر دیا صبح ہی سے. میں نے بھی موڈ بنا آپ کی خدمت اہل علم موجود ہے الحمدللہ، وہ ایسے پدی کے شوربوں کا جواب دینا چاہتے ہیں اور ایسی بات نہیں. قرآن کوئی جھٹکی کی کتاب نہیں، لیکن ایک بات یاد بات مانے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیوں بھی رہنما لیڈر یا ان کے حق میں نہیں ہے، یہ دشمن ہے قرآن کا. یہ کون ہے؟ ہاں، یہ قرآن کا دشمن ہے، اور جو قرآن کا دشمن ہو وہ رحمان کا دشمن ہے، اللہ کا بیٹھے ہیں. اے اللہ تیری مرضی ہے، تو اسے چاہے ہدایت دے یا اسے چاہے ہلاک فرمائے. عزیزان گرامی، امن و شانتی کا دین ہے. قرآن کو سمجھو. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو بہت سارے بھوکتے رہے، چلے گئے، چلے جائیں گے. یہ بھی اللہ ان سے نپٹے گا، اللہ ان سے نپٹے گا. ہم تو مجبور ہیں، ہمارے پاس نہ ہتھیار ہے نہ ہمارے پاس کوئی ہے. اللہ ان سے نپٹے گا، اللہ ان سے نپٹے گا. یہ کوئی بھارتی کتاب ہے؟ یہ بھارت کی کتاب ہے؟ کس کی کتاب ہے؟ کس کو ہمت ہے؟ اب کوئی پاگل ہو تو اس کے اندر کچھ بھی کرے اپنی مرضی سے. رشیا کیا تھا؟ رشیا نہیں کیا تھا، پابندی آئی تھی. 5 جمہوریوں کا مشترکہ وہ اکیلا لیڈر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاش کر دیا اپنے ان بندوں کے ہاتھوں سے جو بندے نہتھے تھے، جن کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہیں تھا. افغانستان جیسا ملک صحراؤں کا، پہاڑوں کا سر مارتا رہا، بھاگنے پر مجبور ہوا. اللہ نے جورجیا کو بھی، اللہ نے کرغزستان کو بھی، اللہ نے جتنے 5-6 جمہوریاں تھیں سب کو اللہ نے اس سے آزاد فرما دیا. مسلمانوں، جب بھی کوئی آندھی طوفان اسلام کے خلاف چلتے ہیں تو اس میں ہمیں اللہ سے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے، اور ہمیں قریب ہونا چاہیے اور اللہ کی عبادت و بندگی میں اپنی دن اور رات لگانی چاہیے. اپنی زندگیوں کو کھپانا چاہیے، اپنی کمائیوں کو کھپانا چاہیے، اپنے اوقات کو قرآن کے پڑھنے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق سجنے اور سنورنے کا. کل رات ہمارے ملکوں کے اندر جو دھما چوکڑی مچائی گئی شب معراج کے نام پر، جشن معراج، اور مولویوں نے گلے پھاڑے، ان کے کلیجوں میں درد نہیں ہوا کھاتے ہوئے کہ قرآن کے خلاف کتنی بڑی سازشیں کری جا رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہ فرمائے. یہ سارے اعمال بدعتیوں کے اعمال قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں. اسی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر یہ جوتے چپل کھجڑے کھسروں چمچوڑے چماروں کے ذریعے سے تمہارے اوپر یہ عذاب لاتا ہے. سدھرو. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے، یہ تمام سب خرافات جو آج شب معراج کے نام پہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج 27 رجب کو ہوئی. یہ جو روایت ہے یہ روایت بتاتے ہیں ثابت ہی نہیں. اما سال کا پتہ نہیں, مہینے کا پتہ نہیں, تم نے تاریخ کے اوپر. یہ سب شکم پرور ملاؤں کی اپنی خود ساختہ دین ہے, مذہب ہے, گڑا ہے. قرآن کے خلاف بغاوت ہے, حدیث کے خلاف بغاوت. ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن, قرآن کو ہم نے چھوڑا, ذلیل ہوئے, رسوا ہوئے اور ہو رہے. اس لیے قرآن سے پڑھو, اس قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ, اپنے بچوں کو اس کا حافظ بناؤ. قرآن کے لقد یسرنا القرآن للذکر, ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے. اپنے بچوں کو حافظ بناؤ. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بناؤ گے, حافظ بناؤ گے, اللہ ان کو حافظ بناؤ. اور اگر اولاد تو جو لوگ غریب اور مسکین ہیں ان کے بچوں کو لے کر کے انہیں اپنی کیا تمہیں وہ لام پڑھے گا, 10 نے کیا انہیں ملیں گی, 10 نے کیا تمہیں بھی پڑھے گا, تو 10 نے کیا ایک ایک حرف پر 10 نے کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا. قبر میں سوئے رہو گے, اس نے کیا ہم کو پہنچتی رہے گی. قرآن پڑھو گے, قرآن کی حفاظت کرو گے, اللہ تمہاری حفاظت, تمہارے آل اولاد کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ تبارک. اس لیے میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, قرآن کے دشمنوں سے آگاہ رہیں. یہ کسی کے بھی نہیں ہیں, یہ صرف اپنی کرسیوں کے دلال ہیں, یہ ذلیل ہیں, یہ رسوا ہیں, یہ اپنی پارٹیوں میں بھی ذلیل و رسوا ہیں. یہ بات یاد رکھیے, کیونکہ اسی پارٹی کا پرائم منسٹر جھوٹی سے گپ ہی سے لیکن کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں, مسلمانوں کے بچے ایک ہاتھ میں قرآن لے کے چلیں اور ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ لے کے چلیں. کچھ بھی یہ کون بول رہا ہے؟ وہ جب سنے گا کہ اعلیٰ حضرت یہ فتویٰ صادر فرما رہے ہیں, خیر وہ تو اللہ جانے, اللہ کرے گا جو کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نپٹے اس سے انشاءاللہ. کروڑ غیر مسلمین رہتے ہیں. میں ہندو کا نام نہیں لیتا کیونکہ میں مانتا ہی نہیں کہ کوئی ہندو ہے. ہندو تو ایک کیپٹلسٹ بنانے کے لیے, الو بنانے کا ایک لفظ ہے. الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے, وہ بعد میں تم یادو جی ہو, تم سنگھ جی ہو, تو فلانے جی ہو, تو فلانا فلاں ہو, تو فلانا. یہ تو صرف کمیونٹی ایک لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اس لیے میں لفظ ہندو نہیں استعمال کرتا, غیر مسلم, نان مسلم. اس میں کرسچن بھی ہیں, اس میں جین بھی ہیں, بدھسٹ بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, سب. کتنے لوگ خلیج میں رہتے ہیں. بعض لوگ جاتے ہیں دبئی, کہتے ہیں یار وہاں تو صرف سکھ ہی سکھ نظر آتے ہیں, انڈین ہے کہ مجھے ایک بات بتاؤ, جاؤ, چیلنج ہے پورے مجھے بات, یہاں کا بچہ قرآن پڑھتا ہے, سعودی عرب ہو یا خلیجی ممالک کے اندر جو بھی عرب رہتا ہے, بچہ قرآن پڑھتا ہے, پڑھتا کی اور حفظ کروانے کی, اور وہ ہمارے ملکوں ہی کی طرح نہیں پڑھتا کہ صرف رٹو طوطا بن جاتا ہے, نہیں, بلکہ اس کے معنی اور مفہوم بھی سمجھتا ہے. ہماری چھوٹی سی بچی قرآن یاد کرتی ہے یا قرآن کا درس ہوتا ہے, جب آن لائن میں بیٹھا رہتا ہوں تو وہ مدرسہ, اللہ اسے جزائے خیر دے, وہ باقاعدہ ایک ایک حرف کے معنی بچوں کو بتاتے ہیں. میں اسی سے اندازہ لگاتا ہوں کہ ہم اس عمر میں تو چڈیاں پہن کے گھومتے تھے, اور یہ میری بچی جو ہے تفسیر پڑھ رہی ہے, مدرسہ اسے قرآن کی تفسیر بتا رہی ہے, کہ معنی بتا رہی ہے کہ حرف کے. یہ وہ عرب, میں نہیں جانتا کہ کسی سعودی نے اس بنیاد پر جاؤ بھارت کسی کو تو بڑی کسی کتنا آسان بولو, کسی بھی خون
کوئی مائی کا لال نہیں چھاوائی پیش کر سکتا، ایک دلیل بھی نہیں، جبکہ یہ ان کا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک۔ بولو۔ اور اس ملک کے اڑوس پڑوس کے حوالے دوں تو شاید پرچیاں کٹنی شروع ہو جائیں، اس لیے ضرورت بھی نہیں ہے، سب سمجھتے ہیں الحمدللہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، مسلمان نے کبھی دہشت گردی نہیں کی، مسلمان نے کبھی کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ جو تم تاریخ میں دیکھتے ہو اس کی ایک ہسٹری ہے، کس قانون میں ہے دنیا کے کہ تمہارے گھر میں کوئی گھس کے آئے اور تم اسے جھپیاں مارو پپیاں لو، تمہیں چھرے مارے اور تم ان کو عزت دو، چائے پلاؤ؟ ہے کسی قانون کے اندر یہ؟ بولو ہے؟ کون سا قانون ہے دنیا کا؟ ٹیک فار ٹیک۔ تمہارے گھر میں اگر کوئی آ رہا، دنیا کا قانون ہے کہ مار سکتے ہو تو جرم کی نیت سے، قتل کی نیت سے، چوری کی نیت سے، گھٹیائی کی نیت سے، زنا کی نیت سے مار دو، اس کے اوپر کوئی حد نہیں ہے۔ اسلام کے اندر بھی ہے اور پوری دنیا کے قانون کے اندر ہے کہ نہیں؟ میں اسلام نے تو یہاں بھی کہا اگر سوراخ سے تمہارے دروازے میں کوئی جھانک رہا ہے اور تم نے تیر اس کی آنکھ میں گھسیڑ دیا، اس کے اوپر بھی کوئی حد نہیں ہے، کوئی دیت نہیں ہے۔ اور دنیا کا یہ پورا قانون ہے دنیاوی اعتبار سے۔ تمہاری ماں کو کوئی گالی دے، تمہارے گھروں کے دروازے توڑے، تمہارے گھروں میں گھسے، تم اسے چائے اور لے کے اس کی عزت کرو۔ یہ جو وزیر ہے اسی نے، اس کو اگر کوئی کچھ ہو تو کیا کرے گا؟ یہ جو دہشت گردانہ زبان استعمال کرتے ہیں، یہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ دلال ہوتے ہیں جو ایسے لوتھڑے چھچڑے پھینک کر شکاری بیچارے بھولے بھالے لوگوں کو شکار کرتے ہیں۔ اس کی کرسی ارسی خطرے میں ہے، اس کے اوپر بہت بڑا کیس ہے، اس نے پورے وقت کی زمینیں بیچ کے کھائی ہیں، سی بی آئی کی دھاڑ ہے۔ مجھے پتہ چلا بعد میں، اب یہ کیا کرے؟ پکڑے جائے گا، پھنسے گا؟ کچھ نہیں ہے، چلو موجودہ حکومت کے لیے شیعہ سنی جھگڑا لگاؤ، فرقے پیدا کرو، لڑائی پیدا کرو، لڑائی پیدا کر کے ادھر کسان بھی مورچے پہ بیٹھا، ادھر فلاں بھی ہو رہا ہے، سب کچھ کی طرف سے پورا ملک خطرے میں ہے۔ اس کو ہتھیار بنا کر اختلاف کر کے ڈائیورٹ کرو دماغوں کو۔ اس لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کبھی بھی اس جھانسے میں نہیں آنا، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ ہم کا اللہ کافی ہے، اور کسی بھی قیامت تک آنے والے ایک ایک شبہ اور ایک ایک جواب دینے کے لیے ہمارے علماء ہیں، جیسے آرام کرو، سو عمل کرو، قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگاؤ، عمل کرو۔ نے ایک ایک خرافات اس قرآن کے خلاف بپا کیے ہوئے ہیں، یہ طوفان بدتمیزی ہے۔ دشمن ہیں یہ بھی قرآن کے، یہ بھی دشمن ہیں اسلام کے، یہ بھی دشمن ہیں حدیث کے۔ کوئی کسی کو کسی کا مذہب کے نام پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے نہ فرمایا مذہب نظام اور سسٹم تمہارے ہمارے خیالات کا کوئی مجموعہ نہیں ہے، اس لیے اس دین کو تسلیم کرو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین اسلام ہے جو مکمل ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس قرآن کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس قرآن سے محبت کرنے، اسے اپنے سراخوں پہ رکھنے، صرف چومنے نہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں ہماری اولاد کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرمائے، اور اللہ اسی قرآن کے ذریعے ہمیں رفعت اور بلندی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام اسلام اور مسلمانوں کی بلندی اور سربلندی عطا فرمائے۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عزت اور سربلندی عطا فرمائے،
اور اللہ سب کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور کافر اور مشرکوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلیل فرما، انہیں رسوا فرما، ان کے قدموں کے نیچے سے زلزلے نازل فرما، آسمان سے ان کے اوپر قہر کی بجلیاں نازل فرما۔ اللہ اسلام اور دشمنوں کو اس دنیا سے نیست و نابود فرما دے مولا۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و رفعت عطا فرما مولا۔ اسلام اور مسلمانوں کے جتنے بھی دشمن ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ اے اللہ بارش نازل فرما مولا، اے اللہ بارش نازل فرما مولا، اے اللہ بارش نازل فرما مولا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما مولا۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ بالآیات و ذکر حکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأذكر الله الله